بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رعایت واجب الکتاب تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے، یعنی عقیدہ حیات النبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے چند دلائل آپ حضرات کی گوشگزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا میں طبی طور پر کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان عزت کو پسند کرتا ہے، ذلت کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان صحت کو پسند کرتا ہے، بیماری کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان سچائی کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان عدل انصاف کو پسند کرتا ہے، ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان سخاوت کو پسند کرتا ہے، کنجوسی کو پسند نہیں کرتا۔ طبی طور پہ انسان شجاعت کو پسند کرتا ہے، بزدلی کو پسند نہیں کرتا۔ خوشبو کو پسند کرتا ہے، بدبو کو پسند نہیں کرتا۔ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بدصورتی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان علم کو پسند کرتا ہے، جہالت کو پسند نہیں کرتا۔ روشنی پسند کرتا ہے، اندھیرا پسند نہیں کرتا۔ فراوانی کو پسند کرتا ہے، تنگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر انسان طبی طور پہ کامیابی کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو پسند۔ ہر انسان وہ جیسا گیا گزرا ہو، کسی بھی میدان میں ہو، آپ اس سے پوچھیں چاہے وہ کامیابی والے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کامیابی والے اسباب اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن سوچ یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ آئیے ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مختصر سی تمہید باندھوں گا تاکہ بات اچھی طرح آپ کے دل و دماغ میں اترے اور عقیدہ حیات النبی آپ کو سمجھ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فیصل اپنا عنوان شروع کرنے کے لیے تمہید باندھنے جا رہا ہوں. اب توجہ کیجئے گا. عقیدہ بنیاد ہے. عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال قابل قبول ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں، اعمال قابل قبول نہیں ہے. عقائد میں سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. پھر دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے. میں نے اس عقیدے کو کھولنا ہے اور اسے بنیاد بنا کے اپنے عنوان کا آغاز کرنا ہے. بھائیو، رسالت کے حوالے سے تین چیزیں ہیں. نمبر ایک ذات نبوت ہے، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو وصف نبوت ہے. نمبر تین دلیل نبوت ہے. یہ تین چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تو پھر عقیدہ رسالت سمجھ آتا ہے. نمبر ایک ذات نبوت، نمبر دو وصف نبوت، نمبر تین اللہ اکبر دلیل نبوت. میں ذات نبوت سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. جہاں تک میرے نبی کی ذات کی بات ہے، میرا نہیں، ہر کلمہ گو کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ذات بے مثال ہے. کہہ دو بے شک. میرے نبی کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے. کیوں میرے نبی کی ذات بے مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو بے مثال دیا، کام دیا تو بے مثال دیا، مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان حسب نسب قبیلہ دیا تو بے مثال دیا. اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت اور بصیرت، جرأت دی ہے تو اللہ نے بے مثال عطا کی ہے. اللہ نے کملی والے کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد دیے تو بے مثال عطا کیے ہیں. نانا اللہ نے کملی والے کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی تو بے مثال دی، سینہ دیا تو بے مثال دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے تو بے مثال دیے ہیں. نانا صحابہ اہل بیت دیے تو بے مثال دیے ہیں. امت دی ہے تو بے مثال دی ہے. قرآن دیا ہے تو بے مثال دیا ہے. اس لیے تو میں نے عرض کیا میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال. تو اللہ نے اپنے نبی کو جو ذات عطا کی ہے وہ ذات بھی بے مثال عطا کی ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ عنوان ایسا ہے. ہمارے بزرگ ہیں حضرت اقدس حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات ملالیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کتاب حضرت نے لکھوائی ہے جس کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ. سبحان اللہ. جو بندہ نبی کی حیات کو نہیں مانتا وہ بدبودار ہے، وہ کیا ہے؟ اور جو نبی کی حیات کو مانتا ہے وہ خوشبو والا ہے، وہ کیا ہے؟ اور تم دیکھو میرے اکابرین کی قبروں سے خوشبوئیں مہکتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بعض دفعہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا آپس میں اختلاف ہے. آپس میں کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے عالم ہیں. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے حضرت کبھی کبھی الہامی بات فرماتے. کیا فرماتے؟ تو ایک جگہ حضرت ناروال میں غالباً تقریر کر رہے تھے تو فرمانے لگے سنو یہ دیوبندیوں میں اختلاف نہیں، دیوبندیوں سے اختلاف ہے. حضرت حیدری کا کتنا قیمتی جملہ ہے. فرمایا دیوبندیوں سے اختلاف نہیں، یہ دیوبندیوں میں اختلاف نہیں، یہ دیوبندیوں سے کیا ہے؟ اختلاف ہے. اور پھر آپ نے دیکھا نہیں حضرت قبر کی لہر میں اترے ہیں تو اللہ نے جنت کی خوشبو کو تو جن کا عقیدہ خوشبو والا نہ ہو ان کو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ ان کی قبروں سے خوشبو کہاں پہ بہکے گی؟ تو میرے بھائیو اس لیے آپ تھوڑا سا جسے نبی کی شان، عظمت، مقام، رفت، بلندی کا نہیں پتا وہ نبی کی حیات کو کیا مانے گا؟ میرے بھائیو سنیے گا. نمبر ایک ذات نبوت. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی ذات کتنی بے مثال ذات ہے. توجہ کیجیے گا. اللہ نے اپنے محبوب کے اللہ اکبر دنیا میں بعثت سے پہلے انسان کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. آسمان نعمت ہے، زمین نعمت ہے، دن نعمت ہے، رات نعمت ہے، چاند، سورج، ستارے، ہوا، خلا، فضا، یہ ساری کی ساری اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا کی. ایک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیے ہیں، اللہ اکبر بولنے کو زبان دی ہے، کام کاج کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی لیکن کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا. میرے نبی کی ذات دیکھیے نا. اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا
بے مثال ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کی ذات اقدس کے کیا کہنے. آئیے میں اس پہ ایک بات اور کہہ کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وگرنہ ذات پہ جتنی بندہ گفتگو کرتا جائے یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں. جب نبی کی ذات کی بات ہوگی تو پھر یہ بحث بھی چلے گی کہ نبی بشر ہے کہ نور ہے. نبی بشر ہے کہ نور ہے. کیوں؟ ذات ہے نا. جب نبی کی ذات کی بات آئے گی تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے. میں نے کہا یاد رکھ میرا نبی بشر ہے. میرا نبی کیا ہے؟ صرف بشر نہیں ہے، افضل البشر ہے. کیا ہے؟ غلط فہمی لوگوں کو یہاں سے لگتی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کو بشر کہہ دیا. بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے کہ جیسا میں ہوں نعوذ باللہ ایسا نبی کو کہہ دیا. میں نے کہا ہم ایسا نہیں. اس پہ دلائل اپنی جگہ پہ، چونکہ میں صرف بطور تمہید سے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا جب ذات کی بات آئے گی تو پھر یہ بات بھی آئے گی کہ نبی بشر ہے کہ نور ہے. سنیے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا. فرمایا محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر. کیا مطلب؟ فرمایا یاد رکھو آب زمزم پانی ہے، پانیوں جیسا نہیں ہے. غار ہرا، غار ثور غاریں ہیں، غاروں جیسی نہیں ہے. احد پہاڑ پہاڑ ہے، پہاڑوں جیسا نہیں ہے. بدر و احد میدان ہے، میدانوں جیسے نہیں ہے. براق سواری ہے، سواریوں جیسی نہیں ہے. اسی طرح یاقوت پتھر پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں. بشر ہیں لیکن بشروں جیسے. آپ کریں ہمت کسی کی طرف یوں انگلی کریں، انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے بھی میرے انگلی کر دیں، میں قربان جاؤں. میرے محبوب انگلی کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کسی کو جاتے ہوئے ہاتھ لگائیں، وہ کہے گا خیر تو ہے مولوی صاحب ہاتھ کیوں لگایا. میرا محبوب بیمار بکری پہ ہاتھ میرے اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں. میں اور آپ کہیں پہ تھوک دیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وائرس پھیلے گا، بیماری پھیلے گی. میں قربان جاؤں صحابہ میرے محبوب کے لعاب اور میرے محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے ہیں، جسموں پہ مل لیتے ہیں. کیوں؟ کہا میرے نبی کے لعاب میں بھی اللہ نے شفا کو رکھا ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں عنوان شروع کرنے سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں صرف اشارتاً ان کا ذکر کر رہا ہوں. عقیدہ رسالت میں سب سے پہلے ذات نبوت ہے. جب تک ذات نبوت سمجھ نہ آئے اس وقت تک عقیدہ رسالت سمجھ نہیں آتا. توجہ رکھنا، حضور بشر ہے لیکن بشروں جیسے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے جب کوئی آدمی دنیا سے انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے، ہم اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا. اب جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو لحد میں اتارتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا اگر وہ مولوی ہوگا یا مولویوں کے پاس بیٹھنے والا ہوگا وہ والد کو غسل بھی خود دے گا، کفن بھی خود پہنائے گا، کوشش کرے گا کہ جنازہ بھی میں پڑھاؤں. اور لحد میں اتارنے کی باری آئے گی چھلانگ لگا کے قبر میں اترے گا. اور اگر مولوی بھی نہ ہوگا، مولویوں کے قریب بیٹھنے والا بھی نہیں، پھر تو اسے ڈر لگے گا نا کہ غسل دیتے ہوئے کہیں میرا والد مجھے پکڑ نہ لے، لحد میں اتارنے جاؤ مجھے نکلنے نہ دے. لوگوں کو ڈر لگتا ہے. میں نے کہا وارث یہ ہے، پگڑی ان کے سر پہ آئے گی، وراثت کا مال لینے کے لیے تیار ہے لیکن والد کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، والد کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، قبر کی لحد میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خیر جب ہم لحد میں اتارتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب؟ اسی مٹی سے تیرا خمیر لیا گیا، آج تجھے یہیں پہ لوٹا دیا گیا، یہیں سے تجھے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. بات ذات کی ہو رہی ہے. اور جو بشر ہے یہ بشر جو ہے وہ مٹی سے بنتا ہے. میں قربان جاؤں علماء نے بڑی پیاری بات سمجھائی ہے. اگر عقیدہ حیات النبی کو سمجھنا ہے اس ذات کو سمجھ لے. عقیدہ حیات النبی سمجھ آتا ہے. کہا دیکھو ایک عام انسان ہے، ایک نبی ہے اور ایک امام الانبیاء ہے. عام انسان جو ہے وہ بنتا ہے دنیا کی مٹی سے، نبی بنتا ہے جنت کی مٹی سے اور امام الانبیاء بنے ہیں جنت الفردوس کی مٹی سے. جب مٹی
تو حیات میں بھی فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے انکا میتون و انہم میتون. جو آیت کو ہم پہ فٹ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، ان کو سمجھ نہیں آتا. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پر بھی موت آئے گی. آپ پر کیا آئے گی؟ وہ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو جب یہ آیت نبی پہ اتری، نبی زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ بولو بھائیو، زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ اللہ اکبر. میں جان بوجھ کے عنوانات کو آپ کے سامنے چھیڑتا نہیں، لیکن کبھی کبھی حاضری لگوانے کے لیے چھیڑتا ہوں. اللہ اکبر. انک میتون و انہم میتون. میرے محبوب زندہ تھے. اللہ کے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور آپ کے امتیوں پر بھی کیا آئے گی؟ اگر دونوں کی موت ایک ہی تھی تو ایک ہی لفظ میں دونوں کو بیان کیوں نہیں کر دیا؟ انک میتون و انہم میتون. دو علیحدہ صیغے استعمال کر کے، لفظ استعمال کر کے بتا دیا اللہ کے نبی موت آپ کی اور ہے اور امتیوں کی آپ کی موت اور ہے اور امتیوں کی موت اور ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں نے لمبی تمہید کو اختصار کے ساتھ اشارتاً آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا. اللہ اکبر. ایک مٹی دنیا کی ہے، ایک جنت کی، اور ایک جنت الفردوس اعلیٰ جنت کی مٹی ہے. جو مٹی میں فرق ہے، وہ موت میں فرق ہے. اگر یقین نہیں آتا یہ موت اور نیند اللہ اکبر آپس میں بہنے ہیں، میں اور آپ سوئیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے، اللہ کے نبی نے آرام فرمایا، اٹھے صحابہ کو نماز پڑھا دی. میری اور آپ کی اماں نے عرض کی ہے اللہ کے نبی آپ کو آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو نہیں فرمایا اور جا کر صحابہ کو نماز پڑھا دی. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ یہی تو فرق ہے امتی اور نبی کی نیند کے اندر. کیا مطلب؟ جب امتی سوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امتی سویا نہ، امتی کی آنکھ پہ بھی نیند آ گئی، امتی کے دل پہ بھی نیند آ گئی، دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو وضو ٹوٹ گیا. جب نبی آرام کرتے ہیں نبی کی آنکھ پہ تو نیند آتی ہے لیکن نبی کے دل پہ نیند نہیں آتی. نبی کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس لیے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا دیکھنا اگر مٹی میں فرق ہے تو نیند میں بھی فرق ہے. نیند میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے. تو جس طرح زندگی میں فرق ہے اللہ اکبر، اسی طرح موت میں بھی کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اہل و سنت والجماعت، علماء احناف علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کہو بے شک. اور ہمارے نبی کو اس اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے کہ اگر ہم یہاں سے درود پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور اگر وہاں جا کر کوئی پڑھے اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے محبوب کی حیات میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا. اب ذرا اس عقیدے پہ دلائل سنیے گا. میں اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث سے کچھ دلائل آپ حضرات کے دامن میں ڈالنے چلا ہوں. میرے نبی کی حیات پہ پہلی دلیل سورہ بقرہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو اپنی جان کی بازی لگا دے، اللہ کے نام پہ اپنی قربانی پیش کر دے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انہیں مردہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، تمہاری عقل میں آئے تو بھی زندہ ہے، نہ آئے تو بھی زندہ ہے، تو بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں کہتا چلا جاؤں. اللہ اکبر. فرمایا یہ جو زندہ ہے نا، یہ کیوں زندہ ہے؟ کہا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کا مشن زندہ ہے. ان کا کیا زندہ ہے؟ ان کا مشن زندہ ہے. بولو بھائی ان کا کیا زندہ ہے؟ مشن زندہ ہے. اللہ اکبر. جو پچھلے جمعے نہیں تھے وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جمعے کا وقت بدلا ہے 2:30 بجے. کتنے بجے؟ 2:30 بجے. اس لیے جو ساتھی پچھلے جمعہ نہیں تھے وہ پریشان نہ ہو. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. توجہ کیجیے. شہید زندہ. بخاری شریف کی روایت ہے
کہ میرے محبوب بھی شہید ہیں، میرے محبوب بھی کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو ظاہری سبب بنا وہ زہر جو غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں ڈال کر دیا، جس سے ایک صحابی شہید بھی ہوئے۔ جب وہ لقمہ گوشت کا ٹکڑا میرے محبوب کے منہ مبارک میں گیا نا، اس نے بول کے کہا اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن لعاب کے ساتھ کچھ اثر جو تھا وہ اندر چلا گیا۔ اسی کا اظہار اللہ کے نبی نے آخری دنوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا کہ وہ زہر کا اثر اب میری رگ کاٹ رہا ہے، تو پتہ چلا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ توجہ کیجئے گا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، میں قربان جاؤں، یاد رکھنا عقیدہ حیات النبی کو سمجھنے کے لیے دیوبندی ہونا ضروری ہے، کہہ دو بے شک۔ میں نے کہا ہمارے دیوبند کے ثبوت سے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم کو اپنا عقیدہ بیان کرتے، خوشبو والا عقیدہ، اس پہ بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں صرف دلیل دینا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھنا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے ثبوت ہیں۔ حضرت نے فرمایا احکام القرآن تفسیر میں حوالہ موجود ہے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فرمایا دیکھو اگر شہید زندہ ہے تو نبی کا درجہ تو شہید سے بڑا ہے، تو پتہ چلا شہید سے بڑھ کر نبی زندہ ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے شہید کو جو یہ مقام ملا ہے وہ نبی کی وجہ سے ملا۔ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ اب امتی تو زندہ اور نعوذ باللہ نبی زندہ نہیں، کیسا عقیدہ ہے؟ میں نے اس لیے کہا تھا نا جب تک مقام مصطفیٰ سمجھ نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک یہ عقیدہ سمجھ فوراً اعتراض ہوگا، فوراً وسوسہ نمبر 1۔ کہتے مولوی صاحب اس میں تو شہید کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ بولو بھائی، کس کا ذکر ہے؟ ہم نے کہا چلو شہید کو ہی قبر میں زندہ مان لو، تم تو شہید کو بھی قبر میں زندہ نہیں مانتے۔ نمبر 1، تم کو شہید کو بھی قبر میں زندہ نہیں مانتے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں نبی کا ذکر نہیں اور تم کہتے ہو کہ شہید کے ساتھ نبی زندہ۔ ہم نے کہا تو سمجھا نہیں، جب ادنا کا ذکر آئے تو اعلیٰ کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو مقتدی کو کتنی نمازوں کا ثواب؟ بولو بھائی کتنی نمازوں کا؟ امام بیلا جڑا بیچارہ سب تو پہلے آیا تھا، ڈرتا آیا تو کو بھی ٹائم نہ پہنچا کہ لیٹ نہ ہو جانا، وہ ویلا نہیں۔ جب ادنا کا ذکر آ گیا تو اعلیٰ کا ذکر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ ایک بندہ کھڑا ہو نعوذ باللہ والدین کو تھپڑ مارے اور گالیاں دے، اسے کہو کوئی شرم کر، وہ کہتا ہے قرآن نے کہا اف نہیں کرنا، میں اف تو نہیں کر رہا، میں تو گالیاں دے رہا ہوں، اللہ اکبر، میں تو تھپڑ مار رہا ہوں۔ قرآن نے تھپڑ سے منع تو نہیں کیا، قرآن نے گالیاں دینے سے منع تو نہیں کیا، قرآن نے تو اف کا کہا۔ میں زبان سے اف نہیں کہوں گا، ہم کہیں گے یہ اف ادنا ہے، مارنا اعلیٰ ہے، یہ گالیاں دینا اعلیٰ ہے۔ جب ادنا سے روک دیا تو اعلیٰ سے خود بخود روک دیا گیا، تو ہم نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ اکبر، یہاں شہید کا ذکر آ گیا۔ شہید امتی ہے اور نبی وہ نبی ہے جن کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا۔ تو جب ادنا کا ذکر آ گیا تو اعلیٰ کا ذکر خود بخود آ گیا۔ آیا یا نہیں آیا؟ فوراً اسٹار ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ نبی کہاں پہ زندہ ہے؟ اپنی قبر میں۔ آیت میں قبر کا ذکر تو ہے نہیں۔ ہم کہتے ہو دیکھو جو شہید ہے نا، شہید یہ جو قتل اور شہادت ہے یہ کس پہ آتی ہے؟ اس کے جسم پہ آتی ہے۔ کس پہ آتی ہے؟ اس کے جسم پہ آتی ہے۔ تو جب جسم پہ آتی ہے تو یہ جسم قبر میں ہے، اور اسی جسم کو قرآن کہتے ہیں بل احیاء، وہ کیا ہے؟ جب یہ جسم قبر کے اندر ہے تو لمن یقتل کے اندر یہ قبر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا یہ تو ایسے ہے نا، ایک بندہ کہے یہ چائے اس میں دودھ ہے، جی ہے، اگر سچا ہے تو کٹ کے دکھا،
لوگ کہیں گے تیری مت ماری ہے، جب اس میں پتی ڈال دی اب پتی اس میں مکس ہو گئی، دودھ ہے نکل نہیں سکتا، پتی کے نیچے دودھ چھپا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں لمن یقتل، یہ جو لفظ یقتل ہے اس کے نیچے قبر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے۔ کیوں؟ قتل جو ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، شہادت جو آتی ہے وہ جسم پہ آتی ہے، اس لیے اللہ اکبر وہ قبر کے اندر ہے تو اسی قبر کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، پھر اشکال ہوگا، کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہے لیکن تمہیں شعور ہے۔ تو آپ کو کتنا پتہ لگ گیا ابھی نبی زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ نبی زندہ نہیں ہے؟ اگر شعور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ہاں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہنے سے پہلے قرآن نے بل احیاء کہا۔ کیا کہا؟ زندہ ہے، زندہ ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ میں سے میرے کندھوں پہ ہر کسی کے کندھے پہ منکر نکیر ہے یا نہیں؟ ذرا دیکھیے، نظر آتا ہے؟ ہاتھ لگا کے دیکھیے، نظر آتا ہے؟ اچھا نہیں ہے؟ جب شعور نہیں ہے تو پھر انکار کر دو نہیں ہے۔ او بھائی شعور نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ زندہ نہیں، بل احیاء، جیسے ان کا ہمیں شعور اور ادراک نہیں لیکن پھر بھی ہیں، اسی طرح اگر ہمیں شعور نہیں بل احیاء، زندہ پھر بھی ہیں۔ سوال دیکھیے گا، اللہ اکبر، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا مولوی صاحب حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اور وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتی ہیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کہتے جی تم کہتے ہو قبر میں ہے اور روحیں تو وہاں پرندوں کے پیٹوں میں ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ کہتا نہیں مرتا تو نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ کیسے زندہ رہتا ہے؟ جب روح نکل گئی سوتے وقت پھر زندہ کیسے ہے؟ کہتے جی روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن ہے۔ ہم نے کہا اسی طرح شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندے ان کے پیٹوں میں ہے، وہ اللہ کے عرش کے گرد گھومتی ہے، لیکن ان کا جناب کنیکشن یہ جو جسم قبر کے اندر ہے نا ان کے ساتھ ہے۔ جیسے نیند والا زندہ ہے اسی طرح قبر میں شہید بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا جی وہ تے نظر آندا ہے، وہ تے ساہ لیندا نظر آندا ہے، وہ کی کردا ساہ لیندا؟ میں نے کہا یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کا معنی ہی پردہ ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے ہوا چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ آپ پر نظر آتی؟ آپ جمعے کے بعد سارے انکار کرنا بھی ہوا ہے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہوا ہے نہیں۔ بخار مجھے اور آپ کو اللہ محفوظ فرمایا، جسے بخار چڑھے اسے بخار نظر آتا ہے؟ اسے بخار کہاں نظر آتا ہے؟ اسے منکر نکیر کہاں نظر آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہوا ہے، بخار ہے، منکر نکیر ہیں، لیکن پھر بھی ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ قبر کے اندر میرے محبوب زندہ، شہداء زندہ، انبیاء زندہ، نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ عالم برزخ ہے اور برزخ کا معنی ہی پردہ ہے۔ کہو بے شک۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ میں عقیدے پہ محنت کرتا رہوں، دلائل سناؤں، تسی کہو جی سمجھ نہیں آئی مول صاحب نے کی کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دلائل آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک اور وصف ساتھ کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر شہید ہوتا ہے، ادھر قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں کیا ہو جائے؟ یہ قیلہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید جنت میں داخل ہو گیا۔ تم کہتے ہو قبر میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا دیکھو ہر دفعہ جو ماضی ہے وہ ماضی پہ گزرے ہوئے کام پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ کبھی مستقبل کے معنی میں بھی آتی ہے۔ کس کے معنی میں آتی ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت قائم ہو گئی اور سور کیا کر دیا گیا؟ پھونک دیا گیا۔ کیا خیال ہے سور پھونک دیا گیا کہ ابھی پھونکا جائے گا؟ تو یہ بھی ماضی ہے۔ تو پھر کہو نا کہ قیامت آ گئی، ہر شے تباہ ہو گئی، سور پھونک دی، نہ جس طرح یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو سور پھونکا جائے گا، اسی طرح شہید کو بھی جنت میں داخل ہے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ فوراً کیسے داخل ہوتا ہے؟ شہید کو قبر میں اتارا، شہید کی لہر جب وہ قبر میں اترا
اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو قبر جنت بن گئی نا، تو شہید جنت میں چلا گیا، اس سے بھی بڑی بات سنیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ جنت میں کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، کیا ہم جنت میں داخل ہو گئے؟ نہیں۔ کیا مطلب کہ جب آخرت کا دن آئے گا تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو بھائیو ہمارا عقیدہ ہے اس آیت کے اندر شہداء کی شہادت کی حیات کا ذکر ہے، یہ ادنا ہے، اور میرے نبی کی حیات کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ جب ادنا کا ذکر آ گیا تو اعلیٰ کا ذکر بھی خود بخود آ گیا۔ کہہ دو بے شک۔ قرآن کریم نے انبیاء کی حیات کو بیان کیا اور یوں بیان کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ میرے محبوب سورہ نساء ہے۔ میرے محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے گناہ کر لیں پھر آپ کے پاس آئیں، خود بھی اللہ سے دعا مانگیں اور آپ سے بھی کہیں کہ آپ دعا مانگیں، میرے محبوب یہ بھی دعا مانگیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، تو ہم آپ کی دعا کو قبول کر کے ان کے گناہوں کو بخش کے ان پہ رحمت کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو زندگی میں تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی جب آپ قبر میں تشریف لے گئے، سنیے گا معارف القرآن احکام القرآن دونوں تفسیروں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن بعد، کتنے دن بعد؟ ایک دیہاتی آیا روتا ہو، اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ آیا، اللہ کے نبی میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ اکبر، روضہ مبارک سے دعا آتی ہے، آواز آتی ہے جا اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، تیری کیا کر دی ہے؟ مغفرت کر دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار نبی کے روضے پہ لے جائے، کہہ دو آمین۔ جائیں گے ہم بھی اپنے نبی سے دعا کروائیں گے، کہو انشاءاللہ ہم بھی اپنے نبی سے کیا کروائیں گے؟ ایک اور آیت مبارکہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب کی عقیدہ حیات النبی پہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بھی دلالت کرتی ہے۔ آیات کو بہت سی ہیں لیکن صرف اختصار کے ساتھ میں بات سمجھاتا چلا جاؤں۔ مشرقین مکہ میرے نبی کو چیلنج کرتے ہیں، کیا چیلنج کرتے ہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنے رب سے دعا کیجئے نا کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اتنا بڑا چیلنج کرنے کے باوجود بھی میرے اللہ کا عذاب نہیں آیا، بلکہ جواب آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب یہ ان کے چیلنج کے باوجود بھی عذاب نہیں آیا، یہ کوئی ان کا کمال نہیں، میں تو ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتا، میں تو ان کے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا، لیکن اتنا بڑا چیلنج کرنے کے باوجود بھی اگر ان پہ عذاب نہیں آیا یہ ان کا کمال نہیں، یہ تیری رحمت کا کمال ہے۔ کملی والے تو ان کے درمیان موجود ہو اور ان پہ عذاب آئے یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے تیری؟ اللہ اب تو میرے نبی نے مکہ چھوڑ دیا، میرے محبوب مدینہ منورہ آئے، اب تو ان پہ عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا نانا جب میں کسی امت پہ عذاب بھیجتا ہوں نا اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ نبی جس علاقے کے لیے جہاں تک وہ نبی بن کے آئے ہوں میں پہلے اس دائرے سے اس علاقے سے نبی کو نکالتا ہوں پھر عذاب بھیجتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک نبی بن کے آئے فیصل آباد کے لیے، جب تک وہ فیصل آباد کی حدود میں ہوں گے عذاب نہیں آئے گا، اللہ فیصل آباد سے نکال کے ٹوبہ میں داخل کریں گے پھر فیصل آباد والوں پہ عذاب آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سنیے گا کملی والے مکہ میں آپ ہیں، ان پہ عذاب آئے یہ تیری رحمت کے خلاف ہے۔ اللہ اب تو حضور مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں جیسے میرے نبی کی نبوت کا سکہ مکہ میں ہے ایسے مدینہ میں بھی ہے۔ اللہ اب تو عرش پہ ہیں، اب تو معراج پہ گئے، آپ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔
فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرا نبی جیسے فرشوں کا نبی ہے ایسے عرشوں کا بھی نبی ہے۔ اللہ، اب عذاب آ جانا چاہیے، اب تو جہان ہی بدل گیا، اب تو حضور قبر کی لحد میں اتر گئے، قبر میں اتر گئے، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، عالم ارواح ہو تو سرداری میرے نبی کی ہے، اگر عالم دنیا ہو نبوت میرے نبی کی ہے، عالم برزخ ہو تو نبوت میرے نبی کی ہے، عالم آخرت ہوگا تو عظمت اور نبوت میرے نبی کی ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو بھائیو، خلاصہ اور نچوڑ پیش کرو، ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی حیات حاصل ہے، یہاں سے کوئی امتی درود پڑھتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جمعہ والا دن کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پاک پڑھا کرو، کیوں؟ یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، ادھر تم درود ختم کرتے ہو، ادھر فرشتہ درود لے کے میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ نبی فنبی اللہ، نبی جو ہے وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو بھائی اس لیے ہمارا عقیدہ ہے یہاں سے کوئی درود پاک پڑھتا ہے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کر پڑھے اللہ اکبر، میرے نبی سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کثرت کریں گے درود پاک، کثرت کریں گے، ایک دن آئے گا اللہ ہمیں وہاں بھی بلائیں گے، کہو بے شک۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کے جانے کے بعد، حضور کے جانے کے بعد حضور کی بیویوں سے نکاح، حضور کی بیویوں سے نکاح نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، شہید، یہ بھی تو شہید ہے نا، شہید اس کی وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی سے نکاح ہے اور نبی کی کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر دو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر کشف الرحمان میں ہے، کہا دیکھیے زندہ تو شہید بھی ہے اور نبی بھی ہے، لیکن جیسے نبی اور امتی کے مقام کا فرق ہے، یہ بھی اسی طرح یہاں بھی فرق ہے، جیسے مٹی مٹی میں فرق ہے وہ فرق یہاں بھی ہے۔ جو شہید کو حیات ہے وہ کمزور ہے، جو نبی کو حیات ملی ہے وہ طاقت والی ہے۔ اسی لیے نبی دنیا سے چلا جائے، نبی کے جانے کے بعد ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا، ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبی یوں ہے جیسے کوئی آدمی شادی شدہ گھر سے غائب ہو جائے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی دنیا سے پردہ فرما جائے، نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آخری بات کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا بھائی ہماری نہیں ماننی تو صحابہ کی مان لو نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے لو، کفن دے لو، جنازہ پڑھ لو تو مجھے نبی کے روضے کے باہر لے جانا۔ اللہ اکبر، جگہ وہاں پہ متعین ہے لیکن مجھے وہاں پہ لے جانا اور وہاں پہ میری چارپائی رکھ دینا، صدا لگانا، اللہ کے نبی اجازت ہو تو آپ کی غار کا دوست جو ہے وہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر دفن کر دیں، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع لے جانا۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، حضور تو ہماری بات سنیں گی نہیں اور ہمیں جواب کیسے ملے گا۔ کسی ایک صحابی میرے اعتراض نہیں کیا، آپ کا جنازہ لے جایا گیا، جا کر روضہ مبارک کے باہر رکھ دیا گیا، صدا لگائی گئی۔ صحابی کیوں صدا لگا رہا ہے؟ باقی صحابہ موجود ہیں، کیوں نہیں بولے کہ نعوذ باللہ نبی تو مردہ ہے، نبی تو سنتے نہیں ہیں، تم کیوں آواز لگا رہے ہو؟ صدا لگائی گئی، اللہ کے نبی یار غار حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اندر
لفظ سے عبارت آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. تو بھائیو اس لیے علماء دیوبند کا یہ جو عقیدہ ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے. 1957 تک کسی نے اس عقیدے سے اختلاف نہیں کیا. یہ اختلاف شروع ہوا ہے تو 1957 کے بعد ہوا ہے. اس لیے اپنے نظریے عقیدے کو بچائیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ اور نبی بھی اپنی قبر میں کیا ہے, زندہ ہے. اللہ عقائد و نظریات کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا